بتانا چاہتا ہوں، پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہونا چاہیے تھا من نبیک، تیسرا سوال ہونا چاہیے تھا من نبیک۔ ترنم تو ہو گیا شروع۔ کسی نے لکھا حضرت آپ کی تقریر میں ترنم میں اچھی لگتی تو اس سے پہلے میں شروع کر دیا تھا۔ اونچا بولیے، واپس سے بولیے سبحان اللہ۔ لوگوں میں عرض کرنا چاہتا تھا، پہلا سوال ما رب کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہونا چاہیے تھا من نبیوں کا، تو کس نبی کو مانتا ہے؟ کہیں تو عیسائی مت ہے، کہیں تو موسوی مت مانتا ہے، کہیں تو مرزائی غلامت قادیانی باطل من نبی کو مت مانتا ہے۔ تو بتا من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ ایسا سوال تیسرا نہیں ہے۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، گرامر کا نقطہ ہے، بڑا اہم ہے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بول بندے اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ جب تو اللہ کو بھی مانتا تھا، دین کو بھی مانتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، تقریریں بھی کرتا تھا، مجلسیں بھی سجاتا تھا، ارے بہتاری بھی رکھتا تھا، ڈگری بھی مانگتا تھا، مدرسے بھی بناتا تھا، حفظ بھی کرتا تھا، علم بھی پھیلاتا تھا، بول اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ آپ غور کر لیجیے، بات بن جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتا چلے گا ہم کیوں کہتے ہیں کہ نبی کے بارے میں کیا کہو، یہی پہ پتا چلے گا سنی لوگوں علماء کرام ہم کو نبی 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 کیوں کراتے ہیں، نبی کا ادب کیوں سکھاتے ہیں، نبی کی محبت آپ کے دلوں میں کود کود کر کیوں بڑھتے ہیں، درود زیادہ کیوں پڑھاتے ہیں، مجلس رسول کیوں منواتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کیوں مناتے ہیں، تاکہ تمہارا رشتہ اپنے نبی سے بجلا ہو جائے۔ تم یہاں نبی 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 کرتے رہو گے، جب قبر میں پہنچ جاؤ گے تیسرا سوال ہوگا بول بندے اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ اب سوال یہ بھی نہیں کہ تو کیا کہتا ہے، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے یہ نہیں ہے۔ تقولو پہ کنتا داخل ہو گیا، ماضی استمراری بن گیا، پاسٹ کنٹینیوس بن گیا، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ بول بندے جب تو مسجد میں چڑھتا تھا، لاؤڈ اسپیکر کے پاس آتا تھا، مائک کے پاس گلہ بھاڑ 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 کے تقریریں کرتا تھا، بول اس میرے محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بول بندے اس نبی کے اس شخص کے بارے میں کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ نے سنا نا بار بار کہ اس امت کی کتنی فرقے ہو جائیں گی، یہ تو سنا نا، کتنی ہوں گے؟ 73۔ اب یہ 73 کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی نا، حضور نے فرمایا 73 میں ایک جنت میں جائے گا۔ اب ابھی پہچان نہیں ہو پائے گی، ابھی یہاں کا پہچان ہو جائے گی، سب کہتے ہم ہیں، سب کہتے ہم ہیں، سب کہتے میں جنتی جماعت، میں جنتی راستے پر ہوں، سب یہی کہتے ہیں میں بھی مسلمان، میں بھی نمازی، میں بھی قرآن پڑھتا ہوں۔ یہاں آئیڈینٹیفیکیشن کرنا بڑا دشوار ہوگا، لیکن آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے قبر میں تیسرا سوال ہے، لوگوں یاد رکھ لینا، وہاں وہ تیسرا سوال یاد رکھ لینا۔ اگر اب بھی چاہتے ہو آئیڈینٹیفیکیشن، میں دینا چاہتا ہوں، جلدی سے بولو سبحان اللہ۔ لوگوں جلدی سے سنو، جلدی سے سنو، اونچا بولو، دل سے نکالو سبحان اللہ۔ کیا لوگ کہتے ہیں 73 فرقے ہو جائیں گے، جتنی فرقے دنیا میں سب مانتے ہیں، ہاں میرے آقا نے کہہ دیا 73 فرقے ہو جائیں گے، سب قرآن پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، سجدہ کرنے والے، علم پھیلانے والے، مدرسے بنانے والے، مسجدیں بنانے والے ہوں گے۔ ارے پہچانیں گے کیسے؟ میں نے عرض کیا آقا یہی حدیث بتا دیا کہ 73 ہوں گی، یہی حدیث فرماتی ہے 73 میں ایک ہی جنتی ہوگی۔
اب جب یہاں تک بتا دیا آقا، اب اتنا بھی ہونا چاہیے تھا کہ کون سی جماعت ہے۔ اب اس کا بھی ایک جواب تو مل گیا، لیکن پوری وضاحت نہیں ہو پا رہی ہے۔ میرے آقا کو جب سوال ہوا آقا وہ کون سی جماعت ہے، میرے آقا نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب ہر کوئی دلیل دیتا، میں بھی نبی کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر، ہر کوئی کہتا میں اب وہ بھی اہل سنت والجماعت لکھنے لگے، پہلے وہ نہیں لکھتے تھے، پہلے وہ نہیں لکھتے تھے، اب لکھنے لگے۔ اب کیسے پہچانو گے ان کو، اب کیسے پتہ چلے گا؟ لوگوں اب سیدھے سادے لوگ، لٹل نالج والے لوگوں کا کیا بنے گا؟ ارے ہر کوئی کہتا ہے میں قرآن سے چلتا ہوں، میں حدیث پہ چلتا ہوں، میں صحابہ کے طریقے پہ چلتا ہوں، لیکن اس سے بھی پوری وضاحت نہیں ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں جو حدیث کہے 73 ہوں گے، جو حدیث کہے 73 میں ایک جنتی 72 جہنمی، میرا یقین ہے اسی حدیث سے ثابت ہونا چاہیے۔ پختہ طریقے سے، پکے اور یقین کے ساتھ پتہ چلنا چاہیے کہ کون سی جماعت، کون سا راستہ ہے جو جنتی راستہ ہے۔ سننا چاہتے ہیں؟ اے پیچھے والے ابھی بیدار نہیں ہوئے، میرے محبت سے بولو، آ جاؤ بیدار ہو جاؤ، دل کے کانوں سے سنو۔ یہی حدیث ثابت کرتی ہے کہ کون جنتی جماعت ہے۔ تو سنو، میں نے عرض کیا لوگوں، ہر کوئی ایماندار نبی نے فرمایا 73 ہوں گی۔ یہ آقا نے 1400 سال پہلے بتا دیا، تب 73 بنی نہیں تھی، تب بنی نہیں تھی، بولو بیدار ہو جاؤ لوگوں، تب بنی نہیں تھی۔ آقا نے فرمایا بن جائیں گی، بنے گی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ابھی بٹی نہیں بٹ جائے گی، بٹ جائے گی۔ تو نبی کے زمانے مبارک کے بعد بٹنا شروع ہو گئے، آقا کے زمانے میں نہیں بٹی تھی، بعد میں بٹنا شروع ہو گیا۔ ارے جو بات ابھی ہوئی نہیں، جو بات ابھی ہوئی نہیں، میرے نبی فرما رہے ہیں، اب یہ بھی واضح ہے یہ بات قرآن میں نہیں ہے۔ کوئی کہتا یہ جبریل نے لایا، کوئی کہتا یہ جبریل وہی لے کر کے آیا، قرآن ہے۔ ارے میرے آقا کے دیوانوں، قرآن میں بھی نہیں ہے۔ اب آقا نے فرما دیا بٹ جائے گی، تو لوگوں 100 200 300 400 500 600 800 1000 سال بعد بننا شروع ہو گئے۔ اب بولو جو بات ابھی ہوئی نہیں تھی نبی نے پہلے کہہ دی، اب بولو یہ غیب ہے کہ نہیں ہے؟ غیب کی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی جو ہوا نہیں، پہلے میرے آقا نے بتا دیا ہوں گی، امت 73 میں بٹ جائے گی۔ اب جواب دے دو، آپ غور کرو گے، ایک طرف کہتے ہیں کہ ہو جائیں گی، سب کہتے 73 فرقے ہو جائیں گی، اور سب کہتے ہو جائیں گی، لیکن جب غیب رسول کی بات آتی ہے کہتے شرک ہے۔ جب رسول کی علم غیب کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں شرک ہے۔ ارے لوگوں، ایک طرف تو نبی کی غیب کی بات پر ایمان لاتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں جو علم غیب مانے وہ مشرک ہے۔ اب جواب دے دو، اس حدیث سے پتا چلا غیب کی خبر نبی نے بتائی، اور غیب ماننے والے سنی مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، پتا چلا یہ حدیث بتاتی ہے جو رسول اللہ کے علم غیب کے ماننے والے ہیں، وہی راستہ جنتی والا راستہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما گئے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرے تو لوگوں جب قبر ہوگی تو تیسرا سوال کیا ہوگا؟ بول بندے اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟
تقریریں سب کرتے ہیں، تقریریں بہت کرتے ہیں، لیکن سنی عالم جب آتا ہے کہتا رب نے عالم غیب بنا دیا، رب نے نوری بشر بنا دیا، رب نے مالک کون و مقام بنا دیا۔ ادھر سے مولوی آتا ہے نبی میری طرح ہے، ادھر سے مولوی آتا ہے بے خبر ہے، ادھر سے آتا کہتا انسان ہم جیسا ہے۔ اسی چیز کا سوال ہوگا، بول کیا کہا کرتا تھا۔ ادھر سے سنی عالم آتا کہتا نبی زندہ ہے، بولو بولو نبی زندہ ہے۔ ادھر سے مولوی آتا ہے نبی معاذ اللہ مردہ ہے۔ ادھر سے مولانا آتا کہتا نبی دور و نزدیک کی سنتا ہے، ادھر سے کہتا کہ نہیں سنتا ہے۔ اسی چیز کا سوال ہوگا۔ اب سوال کیوں ہوگا؟ وہ بھی مولوی یہ بھی مولوی، وہ بھی نمازی یہ بھی نمازی، وہ بھی مدرسہ چلاتا یہ بھی چلاتا، وہ بھی مفتی بنا یہ بھی مفتی بنا۔ اب لوگ پریشان ہیں کس کی مانیں گے، کس کی مانیں گے؟ تو آؤ، میرے نبی نے فرمایا لوگوں تمہیں میرے بارے میں قبر میں بہت زبردست امتحان لیا جائے گا، میرے بارے میں تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ تو لوگوں اصل امتحان میرے نبی کی ذات کے بارے میں ہوگا۔ اسی لیے سنی علماء آپ کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیر طریقہ سید محمد عارف شاہ صاحب، پیر طریقہ سید محمد عارف شاہ صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیر طریقہ محمد سید عارف صاحب، نعرہ تکبیر۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سیرت النبی کانفرنس، سیرت النبی کانفرنس۔ اب بیٹھ جائے تمام لوگ، بیٹھ جائے بھائی، بیٹھ جائے ماشاءاللہ بیٹھ جائے۔ میرے طریقہ قبلہ سید عارف صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ خوش قسمتی ہے اس جلسے میں ایسی مایہ ناز بزرگ شخصیات تشریف آور ہو رہے ہیں۔ آپ علماء مشائخ کی زیارتوں سے مشرف ہو رہے ہیں۔ ان علماء سے محبت، رسول اللہ سے محبت۔ بیٹھ جائے تمام لوگ، آپ اپنی جگہ بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں اپنی جگہ۔ حضرت جہاں تشریف فرمائیں گے آپ ان کی چہرے کی زیارت کریں، بیٹھ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر طریقت سید محمد عارف شاہ صاحب، پیر طریقت سید محمد عارف شاہ صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، صلی اللہ علیہ یا رسول ماشاءاللہ کتنا سعادت خوش نصیب ہوں میں، قبلہ کی موجودگی میں مجھے بار بار موقع ملتا ہے بیان کرنے کا۔ ان کی دعائیں ساتھ رہتی ہیں، برکتیں ہو جاتی ہیں، اللہ قبول کرے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لے، کہ رستے میں زیادہ جا تھانے والے، صلی اللہ علیہ یا رسول
آپ ایک بار پھر میری تقریر سننے کے موڈ میں آ گئے انشاءاللہ آپ زیارت بھی کرتے جائیے بات بھی سنتے جائیے پورا مجمع ایک مرتبہ محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہنے یہ اللہ کا ذکر سبحان اللہ دل سے کرو اللہ راضی ہو جائے گا بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ اونچا میں عرض کر رہا تھا جب قبر میں جائیں گے تو وہاں سوال کیا ہوگا اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا لوگ کہتے ہیں کہ نبی دور سے سنتے نہیں ہیں اسی لیے اعلیٰ حضرت کو مانتے انہوں نے ہم کو سمجھایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام ایسا بولے کہ تم کہتے ہو نبی دور سے سنتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا کون سنتا ہے بولتا اللہ دور سے سنتا ہے میں نے کہا یہ تو شرک ہو گیا بے شک کیا بات ہے کہا کیوں یہ بھی شرک میں نے اور کیا اللہ تو دور سے سنتا ہی نہیں ہے اللہ دور سے سنتا ہی نہیں ہے اسلام کا عقیدہ ہی نہیں کہ اللہ دور سے سنتا وہ صرف نزدیک سے سنتا ہے ہمارے نبی دور سے بھی سنتے ہیں نزدیک سے بھی سنتے ہیں اسی لیے اعلیٰ حضرت عقیدے کے امام ہیں دور سے اس لیے نہیں سنتا ہے کہ اللہ فرماتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں شہرک سے بھی قریب ہوں اور اللہ کا جسم نہیں ہے جسم کبھی دور ہوتا کبھی نزدیک ہوتا کیا بات ہے فینٹاسٹک اللہ کا جسم نہیں جسم کبھی دور ہے کبھی نزدیک ہے ہمارا نبی نورانی جسم ہے نبی کا اس لیے کبھی دور ہے کبھی نزدیک ہے اونچا بولو سبحان اللہ اسی لیے اعلیٰ نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام بولا اچھا اگر یہ نزدیک بھی ہے دور بھی تو نزدیک ہو کے نظر کیوں نہیں آتے ہیں میں نے کہا نادان کتنی جلدی نظر آ جائے گا ہوا آکسیجن تمہاری جان ہے یہ ہوا تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے یہ نبی ہماری جان نہیں یہ ہوا کی بھی جان ہے یہ مصطفیٰ ہوا کی بھی جان ہے جب جان ہے تب جب جان ہے تب ہوا ہے جب آکسیجن ہے تب ہم زندہ ہیں ارے ہوا نظر نہیں آتی ہے تو رسول اللہ جلدی سے نظر کیسے آ جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ تو لوگوں قبر میں جا کے سوال کیا ہوگا کیا کہا کرتے تھے اور اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا اسی لیے سنی علماء نبی کا ادب سکھاتے ہیں لوگوں خبردار اصل امتحان نبی کی ذات کا ہے نبی کے علم کے عقیدے میں صحیح رہو ادب رسول کرتے رہو تعظیم رسول کرتے رہو حب نبی کرتے رہو کیونکہ قبر میں اصل امتحان نبی کی ذات کا ہوگا جب اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آگے کامیابیاں ہے اسی لیے مصطفیٰ رضا خان محدث اعظم انہوں نے کیا فرمایا مفتی اعظم ہیں وہ فرماتے میرا دین و ایمان بات دیکھو کتنی پیاری ہے فرماتے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں آقا میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری جانب اشارہ کروں میں قبر میں جا کے جب امتحان ہوگا میرے دین کا ہوگا ایمان کا ہوگا عقل عقیدے کا ہوگا یقین کا ہوگا تو میں کچھ نہیں کہوں گا جب نکیرین قبر میں سوال کریں گے تو میں کچھ نہیں کہوں گا بس اتنا کہہ دوں گا کہ میرا دین ایمان فرشتے جو پوچھیں آقا میں جواب نہیں دوں گا پھر کیا کروں گا بولو محبت سے بولو آقا کچھ نہیں کروں گا میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں
آپ توجہ سے ہیں آقا قبر کو ذہنوں میں قبر کو لے آؤ جب نکی کے سوال کر رہے ہوں گے بول تیرا رب کون ہے بول تیرا اسلام دین کیا ہے اب سوال یہ ہوگا اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا آقا کا چہرہ کھلا ہوگا نورانی چہرہ سبحان اللہ نظر آ رہا ہوگا عاشقان رسول جو دنیا میں نبی نبی بولتے رہے اونچا سبحان اللہ بولو جو نبی کا نعرہ لگاتے رہے کسی کی جائے گے ہم کیوں منائیں کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ جب نبی کی بولی بولتے رہے نبی کی نعت پڑھتے رہے درود رسول پڑھتے رہے اطاعت نبی کرتے رہے قبر میں جا کے کیا کروں گا تمہاری اب عقیدہ دیکھو یہی ہمارے عقیدے کے ایمان ہے مصطفیٰ رضا ان کو اس لیے پیش کر رہے انہوں نے ہمارے عقیدے کو سمجھایا ہے کہ تمہاری جانب اشارہ کروں گا کیا کہوں گا اور نکیر مجھ سے کیا پوچھتے ہو میرا ایمان بھی نبی ہے میرا دین بھی نبی ہے میرا قرآن بھی نبی ہے میرا اسلام بھی نبی ہے میرا عقیدہ بھی نبی ہے میری زندگی بھی نبی ہے خدا کی قسم میرا سب کچھ نبی ہے میرا سب کچھ نبی تو جامی نے کہہ دیا تو یہ تسکین دل صبر و کرائے من تو یہ تسکین دل آرام جا صبر و کرارے من یا رسول اللہ رخ پر نور بن باب کرارم یا رسول اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے مولانا جامی یا رسول اب کہیں باب السلام ریزہ قبلہ من کعبہ من دین من ایمان من سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی بریلوی باتیں بولتے ہیں یہ بریلوی نہیں ہے یہ جامی کی باتیں ہیں یہ جامی کی باتیں ہیں ان کی ترجمانی بریلی سے ہو رہی اسی لیے ہم بریلوی ہیں بولو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت سیرت النبی کانفرنس علماء اہل سنت بولو یہ بریلوی باتیں نہیں یہ علمدار کی باتیں ہیں شیخ العالم کی باتیں ہیں بولو سبحان اللہ بولو اعلیٰ حضرت 200 سال پہلے کے اعلیٰ علمدار شیخ العالم شیخ نورالدین نورانی 700 سال پہلے کے کشمیری بزرگ ہیں شیخ العالم ہے اللہ کے نبی نے علمدار کا لقب دے دیا علم اٹھانے والا علمدار ہے کشمیریوں کا انہوں نے بھی کیا کہہ دیا کشمیری میں عرض کروں فرماتے پیر پیر لگز ہے دس پیغمبرس یسن دورس رحمت جاری پیر پیر لگز ہے دس پیغمبرس یسن دورس رحمت جاری کال یہ حق لگی یہی بات جو اعلیٰ حضرت نے فرمائی جو مصطفیٰ رضا خان نے فرمائی جو جامی نے فرمائی اسی کو میں کشمیری میں عرض کر رہا ہوں 700 سال پہلے کے ولی کامل ہے فرماتے حق لگی روز محشر یعنی جب قیامت ہوگی اس میں کیا ہوگا شیخ العالم فرماتے ہیں حق لگی روز محشر تسکن امیدوار آسی آسن سوری یعنی سب امیدیں ٹوٹ جائیں گی بس نبی کے شفاعت کی امید ہوگی اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد غلط فہمی کا شکار مت ہو جانا لوگوں بریلوی نام کہہ کے یہ لوگ کہتے ہیں نیا مسلک ہے مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ لگاتے ہیں ارے نادان ہم نے کبھی مذہب اعلیٰ حضرت نہیں بولا مسلک اعلیٰ حضرت بولا علماء بیٹھے معاف کریں گے ہم نے ہمارے جلسے میں کبھی مذہب اعلیٰ حضرت نعرہ نہیں لگتا کبھی سنا تم نہیں یہ کیا سنا مسلک اعلیٰ مذہب ہمارا حنفی ہے بس مذہب ابو حنیفہ ہے مذہب اعلیٰ حضرت نہیں ہے کسی کتاب میں آپ مسلک ابو حنیفہ نہیں دیکھیں گے مذہب ابو حنیفہ دیکھیں گے اور کسی کتاب میں مذہب اعلیٰ حضرت نہیں دیکھیں گے مسلک اعلیٰ حضرت دیکھیں گے اب آپ کہیں گے مذہب اور مسلک میں کیا فرق ہے مذہب ہمارے فقہ کے امام ابو حنیفہ ہے وہی امام اعلیٰ حضرت کے بھی ہے فقہ میں
لیکن عقیدے کے بارے میں لوگوں نے گڑبڑی مچائی ہے. اب اسی حنفیت میں گھس کر کے لوگ بولتے ہیں ہم حنفی ہیں، لیکن درود حضور ہی کو شرک بولتے ہیں. ہم حنفی مذہب مانتے ہیں لیکن ختم شریف کو نہیں مانتے ہیں. ہم حنفی ہیں لیکن زیارات کی مخالفت کرتے ہیں. ہم حنفی ہیں لیکن یا رسول اللہ کہنا شرک کہتے ہیں. اب صحیح حنفیت کی پہچان بن گئی مسلک اعلیٰ. مسلک کے معنی راستہ ہے. اونچا بولے سبحان اللہ. مسلک کے معنی راستہ ہے. مذہب الگ چیز ہے، مسلک الگ چیز ہے. مسلک راستہ ہے. اب ہم مسلک کیوں بولتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کے راستے سے ابو حنیفہ تک جانا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ. تو لوگ جب علمدار کشمیر 700 سال پہلے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قال الحق لگی روز محشرس، جب قیامت ہوگی تو سہری امیدوار آسم سہری یعنی سب نبی کی امید لیے بیٹھے ہوں گے. اب یہاں سے ایک اور بات جلدی سے لے لو، کوئی وہاں یا اللہ نہیں کہے گا. بڑی پیاری بات ہے، یا اللہ کہنے کی وہاں گنجائش نہیں ہوگی قیامت میں. کچھ نہیں، یہ یا اللہ یہی چلے گا. معاف کرنا، اللہ معاف کرے. وہاں یا اللہ کی بولی بولنا ہی نہیں ہے، وہاں بولنا ہی نہیں ہے. وہاں یا رسول اللہ کی بولی چلے گی. قسم خدا کی وہاں یا رسول اللہ کی بولی چلے گی. وہاں یا اللہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے. ارے اللہ 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 پڑھیں گے نہیں، سب گنہگار یا رسول اللہ کہیں گے. سنیے مبارک ہو، سنیے مبارک ہو. شاید وہ بھی پکاریں گے وہاں، کام نہیں ہوئے گا، لیکن تمہیں مبارک ہو، علماء یہی سے پڑھا کے تمہیں لے جا رہے ہیں. ارے با خدا میں پڑھنے جا رہا تھا، علماء بھی رہبری فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے سمجھایا. آج میں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر سبحان اللہ. سبحان تن پر میرے آقا کی عنایت نصیحت. کیا بات ہے، سبحان اللہ. عنایت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نصیحت کرتے ہیں، نصیحت کے طور پر کہتے ہیں. اور تم پر، تم سمجھے تم کون؟ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نصیحت. ارے نجدی کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہوا. تو لوگوں میں عرض کر رہا تھا، شیخ العالم بھی فرماتے ہیں قیامت میں نبی کی امید ہوگی، آقا کی امید میں لوگ ادھر ادھر جا رہے ہوں گے. جب آنے 700 سال فرماتے ہیں تو لوگ آج علمدار کے نام پر مدرسے کھولتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نبی سے مانگنا شرک ہے. تو بریلی کی سرزمین پہ اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے، کہا لوگوں علمدار کے نام پر مدرسے کھولیں گے، شاہ ہمدان کے نام پہ سکول کھولیں گے دھوکہ دینے کے لیے. اگر صحیح پہچان کروانی ہے ولیوں کا ماننے والا کون ہے، آج پہچان کروانی ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لے کے پتا چلے گا علمدار کا ماننے والا ہے کہ نہیں ہے. سبحان اللہ.
تو آل حضرت نے کیا پھر فرمایا 700 سال پہلے فرمایا خوف نہ رکھ لذا ذرا تم تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تو لوگوں یہ اس لیے میں نے تمہیداً بڑھا دیا کہ لوگ کہتے ہیں یہ صرف نبی نبی کی کیوں بولتے ہیں تو میں نے بتا دیا یہ نبی نبی ہم کیوں بولتے ہیں سب سے پہلے یہ قبر کے تیسرے سوال پہ پتہ چلے گا پھر قیامت کے دن پتہ چلے گا بے شک جب کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت میں ہوگی میرے نبی سجدہ فرمائیں گے سجدہ فرمائیں گے اللہ نہیں فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سجدے کا دن نہیں ہے آج جزا کا دن ہے آج عمل کا دن نہیں ہے ایسا نہیں فرمائے گا رب بلکہ کہہ دے گا میرے نبی ارفع راسک سبحان اللہ ارفع راسک اپنا سر تو اٹھا کیا بات ہے منظر کیا ہوگا سبحان اللہ وہ ہم بیان نہیں کر پائیں گے لیکن اتنا ضرور ہے میرے آقا فرماتے میں رب کے پاس رب کے سامنے سجدہ کروں گا اب سجدہ ہوگا اللہ فرمائے گا میرے حبیب ارفع راسک اپنا سر تو اٹھا اب یہاں عارفین باللہ کیا فرماتے ہیں کہ سر اٹھوانے کی کیا ضرورت ایسے ہی کہہ دیتے کہ مانگ کیا چاہیے دے دوں گا نہیں سر کیوں اٹھوا رہا ہے اللہ فرمائے گا میرے حبیب رب ذوالجلال فرمائے گا میرے حبیب ارفع راسک سر تو اٹھا چہرہ تو دکھا سبحان اللہ عارفین باللہ فرماتے ہیں صوفی فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا میں کیونکہ عالمانہ ترجمہ تو ظاہر کا ہوتا عارفانہ اندر والا ہوتا بے شک کیا بات ہے اللہ فرمائے گا میرے بیوی ارفع راسک سر تو اٹھا چہرہ تو دکھا چہرہ دکھانے کے بعد سل مانگ پیتا جو مانگے گا دے دوں گا سبحان اللہ سب کی سفارش کر کس کی سفارش کرنی ہے تو شفا تیری سفارش بھی قبول ہو جائے گی سبحان اللہ اب یہاں ایک بات اب جلدی سے سنیے وقت سمٹتا جا رہا میرا اونچا بولیے محبت سے سبحان اللہ اگر کسی جگہ آپ جا رہے ہیں کسی کی سفارش کر رہے ہیں کسی آفس میں جانا ہے آپ کا کوئی خاص آدمی لائن میں بیٹھا ہے آپ سیدھے اندر جاتے کیونکہ جس کے پاس جانا ہے وہ تیرا اپنا آدمی ہے تجھے کوئی رکانے والا نہیں تم سیدھے اندر جاؤ گے اندر جا کے آفیسر یا کوئی ڈی سی ہو کوئی بھی ہو آپ کہیں گے جناب میرا ایک خاص بندہ لائن میں کھڑا ہے اس کو اندر چھوڑنا تھا اس کو کہیں گے ہم سفارش کیا سفارش اب یہ سفارش کیسی ہوتی ہے اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جا اس کو اپنے ساتھ لے آ لیکن جب کوئی معظم شخص سفارش کر رہا ہوگا اس کا آفیسر جب کہ قبلہ ہمارے معزز شخصیات اندر جائیں گے تو ڈی سی اس معزز شخصیت کو اس کو ہاتھ پکڑوا کے اندر لانے کو نہیں کہے گا ارے حضرت آپ تشریف رکھیں ارے حضرت آپ تشریف رکھیں آپ تو ہمارے تاج ہے آپ بیٹھے میں بلواتا ہوں بیل بجا کے چپراسی کو بلائے گا سنگری کو بلاؤ جناب فلانی بندے کو لے آؤ اس کو کرسی پر بٹھائے گا آرام سے اس کو ان کو نہیں بھیجے گا کہ آپ جاؤ ان کو لے آؤ یہی طریقہ ہے لیکن اب قیامت کا معاملہ وہاں جب میرے آقا گنہگاروں کی سفارش کے لیے رب کی بارگاہ میں جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرمائے گا نبی تم بیٹھے میں نکلوا دیتا ہوں گنہگاروں کو جہنم سے میں نکلواتا ہوں یہ نہیں فرمائے گا بلکہ رب فرمائے گا میرے ابھی خود جا سبحان اللہ خود نکال سبحان اللہ خود جا خود نکال میں نے عرض کیا مولا سفاری جب معظم مکرم اعلیٰ افضل اشرف کوئی شک کرتا ہے اس کو بھیجتے نہیں کروانے کے لیے کسی اور کو اس کے لیے بھیجتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں لیکن میرے آقا میرے نبی اس نبی کو کیوں بھیجتے ہو اور میرے نبی تم خود جاؤ
نکال نکال. اللہ تبارک و تعالی عالم تصور میں یہی جواب ملے گا, اے میرے حبیب اس لیے میں تمہیں کو بھیجتا ہوں, میں خود بھی نکلوا دیتا, میں جبرائیل کو بھیج سکتا, میں خود بلاتا, وہ جہنمی نکل جاتے, جنت میں پہنچ جاتے, لیکن اگر میں نکلواتا جبرائیل کے ذریعے سے کسی اور کے ذریعے سے تو جہنمی سمجھتے ہمارا عذاب ختم ہو گیا, کوئی عمل کام آ گیا یا جہنم کی میعاد ختم ہو گئی, اس لیے نکال دیا جاتا. اے نبی 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 پھر تمہاری سفارش کا کیا مطلب ہے؟ خود جا ان گنہگاروں کو چہرہ دکھا, سبحان اللہ. گنہگاروں کو چہرہ دکھا, کہہ دو نکل جاؤ نکل جاؤ, تاکہ وہ جہنمی گنہگار سمجھیں گے ہمیں عمل نہیں نکال رہا ہے, ہمیں کوئی نہیں نکال رہا, یہ نبی شبی ہمیں جنت سے نکال جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیرت النبی کانفرنس, علماء اہل سنت. تو اقبال نے کہہ دیا تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد. تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلی سجائے خدا اور بسائے محمد. میرے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا تجھ سے جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہے. نادان تو دنیا میں کہتا رہا نبی کچھ نہیں کریں گے, نبی کچھ نہیں کریں گے, قیامت میں پتہ چلے گا کریں گے کہ نہیں کریں گے. اعلیٰ حضرت نے پہچان کروائی, اسی لیے سنیے سنو, اے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہے, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. کشمیری ایسانوں کہ میں پڑھتا جاؤں آپ سمجھ نہیں کوئی. نگرزم دستگیری روز محشر, آقا میرا ہاتھ تھام لینا. نگرزم دستگیری روز محشر. اب یہ شعر میں ایک ہی مصرع پڑھا کیونکہ اعلیٰ حضرت یاد آ گئے. کون سی جگہ ہے خدا کی قسم میرے آقا کی سیرت اور صورت کا جہاں اعلیٰ حضرت یاد نہ آ جائے. فرماتے میں مجرم ہوا آقا سبحان اللہ, مجھے ساتھ لے. اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عاشق, ایک لمحہ بھی سنت کے خلاف نہیں, ہر خیال خیال نبی ہے, ہر بات بات نبی ہے, ہر کلام کلام نبی ہے, ہر فکر فکر نبی ہے, ہر ذکر ذکر نبی ہے. پھر بھی کہتے ہیں میں مجرم ہوا آقا. لگاتار کرو, ہم نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں, پھر بھی عاجزی نہیں کرتے کہ ہم گنہگار. کم از کم اتنا کہا کرو کہ ہم گنہگار ہیں, شاید یہ عاجزی کرنا تیری ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا. اعلیٰ حضرت عرض کرتے آقا جب مجرم کو لیا جاتا ہے نا, توجہ ہے, اس کو تھانے میں لے جاؤ, پولیس والے جانتے ہیں کہ مجرم ہے, ایک ادھر سے آتا ڈنڈا مارتا ہے, ایک ادھر سے آتا لات مارتا ہے, ایک ادھر سے آتا مکہ مارتا ہے. بدبخت وہ ہے, چور ہے, یہ جو بھی آگے آتا مارتا رہتا, وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. میں تو مجرم صحیح, لیکن اتنے لوگ مجھے مارتے کیوں ہے؟ لیکن اگر کسی منسٹر صاحب MLA صاحب نے اس مجرم کا ہاتھ پکڑ لیا, اپنے ساتھ تھانے پہ لے گئے, مجرم تو وہ ضرور ہے, اس میں شک نہیں, لیکن کس پولیس مین کی مجال ہے کہ اشارہ کرے اس کی طرف, کس کی مجال ہے کہ اشارہ کرے. مجرم تو وہ ضرور ہے, لیکن تھانے آفس
عدالت تک پہنچانے میں کسی کی مجال نہیں کہ ہاتھ لگائے، کیونکہ منسٹر کے ہاتھ میں ہاتھ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسی تناظر میں کہہ دیا میں مجرم ہوا کا ساتھ لے لے، آقا میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لے، کہ راستے میں جا بجا کھانے والے، آقا بہت عذاب کرنے والے ہیں، مجھے پکڑنے والے ہیں، مجھے دبانے والے ہیں، مجھے تکلیفیں پہنچانے والے ہیں، لیکن آقا یہ راستے میں تھانے والے مجھے مارنے والے ہیں، لیکن مہربانی کرنا اس احمد رضا کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے جانا، کسی کی مجال نہیں ہوگی میری طرف ہاتھ اٹھا کے دیکھ لیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت سیرت النبی پھر سرز کریں میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لے، کہ راستے میں جا بجا کھانے والے، چمک دل سے باتیں سدبانی والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نبی ہاتھ پکڑیں تو کیا معاملہ ہوگا؟ کیا معاملہ ہوگا؟ ہاں میں ادھر جا رہا، میں عرض کروں گا۔ ہاں عنایت ہوتی ہے، لوگ بھی میرا سن رہے ہیں، مجھ حقیر گنہگار کا، اور بڑی توجہ سے سن رہے ہیں کہ کہاں پہنچ گئے، کیا کہہ رہے ہیں۔ تو لوگوں جب نبی ہاتھ پکڑیں گے تو کیا معاملہ ہوگا؟ مجھے مالک بن دینار یاد آ گئے، جب ایک دن اس کو ایک مجوسی کے ساتھ مقابلہ ہو گیا، یہ ادھر سے دلائل دیتے تھے، وہ ادھر سے دلائل دیا کرتے تھے، وہ نار آگ پرستی کے بارے میں، یہ خدا پرستی کے بارے میں، یہ سلسلہ لمبا چلا۔ ایک دن وہ مجوسی تنگ آ کے آیا، او مالک بن دینار، آپ ہر دن منبر پر چڑھ کے میری مخالفت کرتا ہے، اس طرح نہیں چلے گا، آپ میدان میں اتریں گے، آج ہم مناظرہ نہیں مباہلہ کریں گے۔ کیا مباہلہ؟ کہا میں ہاتھ جلاؤں، آپ بھی ہاتھ ڈالو، میں بھی ہاتھ ڈالوں، جس کا ہاتھ چلے گا وہ جھوٹا ہے، وہ کبھی زبان نہیں کھولے گا، اس کی زبان ہمیشہ پھر بند رہے گی، اس کو اجازت نہیں ہوگی دوسرے کے خلاف بولنا۔ کہا ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ یقین والے تھے مالک بن دینار۔ آگ جلائی گئی، مالک بن دینار اور مجوسی آگے آگ کے نزدیک، انہوں نے مالک بن دینار کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ڈالو۔ جب دونوں نے ہاتھ ڈالا، گھنٹوں آگ جلتی رہی، دونوں ہاتھوں میں سے کسی ہاتھ کو آگ اثر ہی نہیں کر رہی ہے۔ اب گھنٹوں بعد ہاتھ نکال دیا، مجوسی کا جو مقصد تھا وہ نکل گیا۔ کہا دیکھ مالک بن دینار، خام خواہ تو میری مخالفت کرتا ہے، اب میں بھی سچا تو بھی سچا، آج کے بعد نہ تو میری مخالفت کرے گا نہ میں تیری کروں گا، چل تو اپنا کام کر، میں۔ لیکن مالک بن دینار اللہ کے ولی تھے، بڑے متحیر سے ہو گئے، متعجب سے ہو گئے، خیال ادھر گیا ہی نہیں ہے، سوچ میں پڑ گئے، گھر پہنچے اسی فکر میں لگے رہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آواز خط بھی آئی، او مالک بن دینار، یہ مجوسی بڑا چالاک ہے، اس نے اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں پہلے رکھ لیا، پھر آگ میں ڈالا، میں اس کے ہاتھ کو دیکھتا یا تیرے ہاتھ کو دیکھتا؟ اس کو کہو تو الگ ڈال، میں الگ ڈالوں۔ مالک بن دینار چوک گئے، جلدی بھاگ گئے، اے مجوسی نکلا، سبحان اللہ، میرا ذہن ادھر نہیں گیا، آجا، آگ جلا۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا آگ میں ہاتھ ڈالنا، کہا ڈالا تو، کہا الگ الگ ڈالنا ہے، ابھی تم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اس لیے نہیں جلا، آگ ڈال۔ اس نے کہا میں بھی اتنا پاگل تھوڑی ہوں کہ اپنا ہاتھ جلا دوں گا، مجھے بھی پتا تھا تیرے ساتھ ملوں گا، جلے گا نہیں۔ ارے جب نبی ہاتھ پکڑ لیں گے تو کیا معاملہ ہوگا، جب نبی ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے تو کیا معاملہ ہوگا۔ تو عاشق نے کیا دیا کشمیری میں، یا رسول اللہ میں کر جان دستگیری روز محشر، بولو پورا مجمع دل سے آواز نکالے، یا رسول اللہ۔
بیٹھے ہیں تکبیر اللہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ رسالت مسلک اہل سنت نگر زن دستگیری روز محشر آقا رگد محکم بچوس دامان چونی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ تیری چیز گت کرم آفتاب رویس دور بیٹھے بیٹھے آقا میں تیرے چہرے کا پروانہ بنا ہوا